کبھی میں نے خان صاحب سے کسی منصب نہ مانگی ہیں، کیونکہ میں کام کرتا ہوں، مجھے مناسب کی نہ ضرورت ہے۔ اور اب میں پاکستان میں کدھر بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے جو پیار دیتے ہیں، جو ان کے ہاں مجھے احترام ملتا ہے، یہ کوئی یعنی عہدوں پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ البتہ خان صاحب جو ہیں شاید پی ٹی آئی کو اگر ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں تو میں تو ایسی اپوزیشن ہوں گا ہی نہیں جو ممی ڈیڈی اپوزیشن ہو۔ تگڑا جواب ہونا چاہیے، نہ کہ صرف تگڑا جواب ہو، یہ سارے چور ہیں جو ٹریجری پہ بیٹھیں گے۔ یہ شہباز شریف جو ہیں کس منہ سے اس سیٹ پہ بیٹھے گا جو پی ٹی آئی کا حق ہے، یعنی کہ 4 سیٹوں یا زیادہ زیادہ 21 سیٹوں کے ساتھ یہ پرائم منسٹر بن رہے، مذاق ہے۔ یعنی آپ زبردستی کر رہے ہیں، جیل سازی کر رہے ہیں، تو آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا اگر کوئی کردار ہم نے ادا کرنا ہے، میری خواہش نہیں ہے، خان صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں گے، جس کو بھی وہ نامزد کریں گے، لیکن ایک میری خواہش ضرور ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمیں اپوزیشن میں قبول ہی نہیں ہے۔ وہ اگر اقتدار والے ان کو نہیں لے رہے ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے کہیں باہر ہی بنائیں۔ وہ ہمارے ساتھ کیا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا؟ ساری عمر اس نے حکومتوں کے مزے لوٹے ہیں، ساری عمر جو ہیں اس نے عوام کو دین کے نام پہ دھوکہ دے کے ایوان تک رسائی لی ہے، اور جب بھی ایوان میں گیا ہے تو اس نے اپنا جو ووٹ ہے جو اسلام کے نام پہ لیتا آیا ہے، وہ ہمیشہ کبھی بے نظیر بھٹو مرحومہ کو، کبھی آصف زرداری کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی مریم نواز کو، کبھی مشرف کو جو ہے ایزی لوٹ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں اور ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔ مروت صاحب السلام علیکم۔ بھائی شام ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ آئے ہیں، ایک تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے ہیں، ان کو لے کے بھی بہت مخالفت ہے، اور جو الیکشن میں ہوا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ علی امین خان کی مخالفت جو ہے وہ تو وہی لوگ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا برا چاہتے ہیں۔ علی امین خان جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ان چند چنیدہ لیڈر میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ صعوبتیں جھیلی ہیں۔ ان کی تمام جائیداد فی الوقت کرک ہیں، اور یہ اپنے والد صاحب کے جنازے پہ تب آ سکا جب ان کی چیف منسٹر ہونے کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ علی امین خان نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ میں چونکہ ان کا وکیل رہا ہوں، پہلے ڈی خان، پھر بکر، پھر اسلام آباد، پاکستان بھر کے درجنوں تنازعات میں ان کا ریمانڈ لیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا۔ میں چونکہ وکیل اور کلائنٹ کے درمیان بڑی کنورسیشن ہوتی ہے، تو میں آگاہ ہوں کہ اس پہ ہر قسم کی صعوبتیں جو ہیں، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ بڑے مشکل حالات میں یہ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ یہ اور ہمارے سوات کے جو مراد سعید اور یہ دونوں سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پہ رہے ہیں، اور انہی حالات کی وجہ سے یہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکا، حتیٰ کہ اس کی کمپین جو ہے ڈی خان واحد حلقہ تھا جہاں پہ صرف ان کی حد تک کمپین پہ قدغن تھی۔ اور مجھے ڈی خان سے ایک خاتون کی کال آئی، اس نے کہا کہ جی میں ڈکی کے علاقے سے ہوں اور میرے بھائی اور باپ کو 1 ہفتے سے اٹھایا گیا ہے، میں نے علی امین خان کے 100 ایجنٹس کو ٹرین کیا ہے، پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، تو اب ادارے یہ پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مولانا کے لیے پروگرام کرنا ہے، تو تب آپ کے بھائی اور اس خاتون کی گفتگو کی تھوڑی دیر بعد علی امین خان کی مجھے کال آئی، تو میں نے اسے کمپین کا پوچھا، اس نے کہا جی میں کمپین کہاں سے کروں، میرے بھائیوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تب ہم نے پروگرام بنایا اکنواز پارک میں جلسے کا، اور اسی روز داور خان کنڈی کے لیے ٹانگ میں جلسہ رکھا، اور وہ نقطۂ آغاز تھا یہاں پہ ہم نے ڈی خان میں کمپین لانچ کی، جس کے بعد اس کے بھائی باہر نکلے اور انہوں نے، اور یہ 8-10 دن صرف کمپین تھی ان کی۔ میں نے سوال کیا کہ ان پہ اعتراضات جو ہیں وہ میں نے جیو ٹی وی کو دیکھا ہے، جیو ٹی وی جو ہے لسانی حقوق کے حوالے سے ان کے مریم نواز کے سابقہ بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے
کہہ رہے ہیں کہ یہ جی خواتین کے حقوق جو ہیں اس نے وائلیٹ کیے ہیں۔ مریم نواز جو ہیں وہ ایک سیاسی نمائندگی کرتی ہیں، اس کو بطور صرف خاتون نہیں تصور کیا جائے گا، ایک سیاسی لیڈر ہے، اس پہ تنقید بھی ہوگی اور پھر اس کی سرجریز کے حوالے سے ان پہ تنقید ہوئی۔ تو مریم نواز کا جو 30 سال پہلے جو تصویر یا شکل تھی اب تو مختلف ہے، تو یہ بات نہ کرنا یا اس پہ تنقید کرنا میرے خیال میں بنتی نہیں ہے، اور جیو جو ہیں یہ پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ باقی ہمیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز کا ان پہ مکمل اعتماد ہے۔ سنڈے کو علی امین خان پشاور تشریف لائیں گے، میں بھی انشاءاللہ سنڈے کو وہاں پہ آؤں گا اور ہم ابتدائی جو حکومت سازی ہیں اس پہ کام شروع کریں گے۔ اچھا مروہ صاحب مجھے بتائیں، جو الیکشن میں ہوا، الیکشن رات 2 بجے تک جیتا جا رہا تھا، جس میں یاسمین راشد، میجر طاہر صادق، شعیب شہین، اس کے علاوہ ایمان طاہر صادق، بہت سے ایسے نام ہیں، ریحانہ ڈار، یہ سب الیکشن جیت رہے تھے، اچانک رزلٹ چینج کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اٹک سے اس سائڈ بات کریں رزلٹ چینج نہیں ہوتا، پنجاب جو ہی سٹارٹ ہوتے اٹک سے رزلٹ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ریجنز میں علاقے تقسیم تھے، تو دوسری بات یہ ہے کہ چند ڈی آر اوز نے کے پی میں بھی کھل کے انکار کیا کہ ہم کوئی نتائج چینج نہیں کریں گے، اور چند ڈی آر اوز ایسے تھے یا آر اوز جو بالکل ہی سر بسجود ہو گئے تھے۔ پشاور کے 8 حلقوں میں اور 2 قومی اسمبلی کے حلقوں میں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ پشاور سٹی کے 8 حلقوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نارتھ وزیرستان میں، شانگلہ میں بھی اور چند اور جگہوں سے جو ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن کے پی میں چونکہ کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایسی اتنی زیادتی برداشت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پنجاب میں سینٹرل پنجاب جو ہیں شاید وہاں ان کی دال نہیں گلی، اور چند حلقے جیسے علیم خان کا حلقہ ہے وہاں پہ اعجاز بھٹر جیتا ہے، یا نواز شریف کا جو اپنا حلقے پہ یہ ان کی جیت بتائی جا رہی ہے، وہاں پہ سلیکٹڈ کام کیا گیا۔ تو اس طرح اسلام آباد اور پنڈی کے تمام حلقہ جات بشمول ٹیکسلا، پھر گجر خان اور چکوال، یہ سارے ہم سے چھینے گئے ہیں۔ کل جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ہمارے جو حلقے بنتے ہیں جس میں ہماری جیت جو ہے وہ 10 سے 30,000 پلس ہے، وہ ہیں 179 حلقہ جات، اور اسی طرح پروونشل اسمبلی ہیں۔ پھر سندھ میں تو لاکھوں کی لیڈ ہے، ایم کیو ایم کے امیدواروں نے 5 اور 6,000 ووٹ لیے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور ہمارے امیدواروں نے 1,30,000 1,40,000 لیے ہیں۔ 1,30,000 والا جو ہے وہ فیل کرایا گیا ہے، ایم کیو ایم والے جو ہیں جن کے 6,000 تھے ان کو 1,60,000 بنا دیا گیا، تو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مرسا مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ باہر نکلنا چاہیے، جہاں اتنی سیلنگ برداشت کی ہے ایک دفعہ پھر صحیح، احتجاج کے لیے باہر سڑکوں پر آنا چاہیے۔ آپ کے سامنے مثال ہے اٹک کی، ایمان طاہر نکلتی ہیں، جو ان کی والدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے کارکنان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو کیا آپ اگر باہر نکلتے ہیں پھر اسی طرح تشدد ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی؟ میں آپ کو عرض کروں نا، ہم پہلے بھی باہر نکلتے تھے، جب سیاہ دور تھا 9 مئی کے بعد ہمارے 500,000 ورکر ہوتے تھے اور ان کو مار پیٹ پڑ جاتی تھی اور بھاگ جاتے تھے۔ کنونشن شروع کرنے سے پہلے میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کے پی میں ان کو کہا کہ میں 1,000 سے ہم کنونشن نہیں کریں گے، کم از کم 5,000 لوگ مجھے جمع کر کے دو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طرح مارتی ہے۔ 400 میں پہلا کنونشن تھا، آپ فوٹیجز آپ کو ملے گی، جہاں پہ 5,000 پلس ہمارے پاس ورکر جمع ہوئے ہیں۔ ایک بھی کنونشن ایسا نہیں تھا جہاں پہ پولیس کو جرت ہوئی ہو کہ وہ ان کو ڈسپرس کر۔ ہاں البتہ راستے میں مجھے روکنے کی کوشش کی گئی، ٹیئر گیس کی گئی، دیر میں فائرنگ کی گئی، باجوڑ میں فائرنگ کی گئی۔ وہ ابھی گزشتہ دنوں میں جب ٹانگ جا رہا تھا تو ٹانگ میں میری جو ریلی تھی لکی مروت سے، ہم فیضو سے جا رہے تھے ٹانگ، تو آدھی جو ہماری ریلی نکل گئی تو آدھی پہ انہوں نے ٹیئر گیس شروع کر دی۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جمعیت آپ کے پاس آپ کے ساتھ کتنی ہے، زیادہ لوگ ہیں، اور پھر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اٹک میں یا ایلس ویئر لیڈرشپ پلس زیادہ تعداد۔ اب لکی میں میرا اپنا نتیجہ
उन्होंने डिले किया, नहीं दे रहे थे। सुबह इतलात आई, र्यूमर्स आई कि जी वो तो तीसरे नंबर वाले को जितवा रहे हैं। तो 8-10 हज़ार मेरे हुजरे में थे लोग। और फिर हमारे यहाँ कल्चर है, ये लोग क्लाशनकोफ तो बगल में मतलब ये पहने हुए होते हैं, फिरते हैं। तो अब देख के आए। तो वो हम जब उधर पहुंचे तो मैंने कॉल दे दी कि पूरा जिला आए। तो फिर तो सारी सर थे और असला ही असला था। फिर नतीजा भी आ गया। रिया रो साहब हमारे बड़े फेयर हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसने कोई टेम्परिंग अलाउ नहीं की। ठीक है। अच्छा मरवा साहब, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं? देखिए, बड़ा आसान सा जवाब है। खान साहब कहते हैं कि मेरा एम या मेरा काज हुकूमत करना नहीं है। वो तो उनकी तो जंग ही हकीकी आज़ादी की है। तो ये कौन सी हकीकी आज़ादी होगी कि हम इन हालात में हुकूमत लें जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे मैंडेट पे इन्होंने डाका डाला है और हम अपने मैंडेट पे कंप्रोमाइज़ करें और किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाएं। ये मेरे ख्याल में खान की काज नहीं है और खान शायद ये नहीं होने देगा। हमारे लिए देखिए, $28 बिलियन हमने देने हैं लोन्स बैक वापस करने हैं और वो 3.5 महीनों में देने हैं। 1 बिलियन से भी कम हमारे पास रिजर्व है। $1 बिलियन से कोई बंदोबस्त नहीं है। रिमिटेंसीज हमारे पास आते थे और खान के दौर में 19 से ये $12 बिलियन से बढ़ के $31 बिलियन तक हो गए थे। और शीर्ष पाकिस्तानी ने पैगाम दे दिए हैं कि हमने कोई रिमिटेंसीज नहीं देंगे। सबसे पहला वर्किंग डे था इलेक्शन के बाद सोमवार का, ये जो अभी गुजरा है। उस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने रिएक्ट किया। 1878 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरी है। फिर कल फिर गिरी है। आज मैंने अभी खबरें पढ़ी नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड बुलिश जा रहा है तो ये मजीद रिसेशन पे होगा। हमें और पीटीआई को और पाकिस्तानियों को आज़ादी से, बुनियादी हकूक़ से महरूम करने का ये प्लान का आर्किटेक्ट जो है वो जो बाइडन की इंतज़ामिया है। और जो बाइडन की वजह से इतनी जुर्रत यहाँ पाकिस्तान में हुकाम को हुई या पुलिस को हुई कि वो लोगों को बिला दरेख मारे पीटे, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया, उनकी तवीन की गई, उनको मारा पीटा गया ताकि वो अपनी सियासी ओपिनियन तब्दील करें। अब जो बाइडन के इन इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी रिगिंग की वजह से अमेरिकन मीडिया खुद चिल्ला उठा है और इसका फॉल बैक पड़ा है जो बाइडन की सियासत पे। इसका फ़ायदा मिला है जो इनके हरीफ हैं ट्रम्प को। और हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर जो बाइडन को हार होती है तो उनके साइफर से जो स्टोरी शुरू हुई थी और जो आज तक जारी है, ये इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, अपोजिशन लीडर, आपका इशारा ये है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन लीडर की बात की जा रही है। इमरान रियाज खान ने, सदीक जान ने, और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप अपोजिशन लीडर आ रहे हैं। देखिए, मैंने खान साहब से किसी मनसब न मांगी है क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे मनासिब की न ज़रूरत है। और अब मैं पाकिस्तान में किधर भी जाता हूँ तो लोग मुझे जो प्यार देते हैं, जो उनके यहाँ मुझे एहतराम मिलता है, ये कोई यानी ओहदों पे कोई डिपेंड नहीं करता है। अलबत्ता खान साहब जो हैं, शायद पीटीआई को अगर हम अपोजिशन में जाते हैं तो मैं तो ऐसी अपोजिशन होंगे ही नहीं जो मम्मी डैडी अपोजिशन हो। तगड़ा जवाब होना चाहिए, नसी के सिर्फ तगड़ा जवाब। वो ये सारे चोर हैं जो ट्रेजरी पे बैठेंगे। ये शहबाज शरीफ जो हैं, किस मुंह से उस सीट पे बैठेगा जो पीटीआई का हक है? यानी कि 4 सीटों या ज्यादा से ज्यादा 21 सीटों के साथ ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे, मजाक है। यानी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, जेलसाजी कर रहे हैं, तो आप शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना रहे हैं। अपोजिशन का अगर कोई किरदार हमने अदा करना है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। खान साहब जो हैं वो अपना फैसला करेंगे, जिसको भी वो नामजद करेंगे, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि हम आंखों में आंखें डाल के जवाब दें। ये हुकूमत क्या करेंगे? चू चू का मुरब्बा होगा। MQM, पीपल पार्टी, PMLN, और ये सारे हमारी सीटों के चोर हैं। तो लिहाजा ये लोग अगर हज़्ब इक़्तिदार में बैठेंगे
تو میرا خیال ہے ان کو صحیح اپوزیشن ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح اناٹمی ہو، اسکیتنگ کرٹیسزم ہو، اور ہم ملک کی فلاح میں، جمہوریت کی فلاح میں وہ کردار ضرور ادا کریں گے جس سے پاکستان کی فلاح اور بقا کے دروازے کھلے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، آپ بھی انہی بینچوں میں ہوں گے جہاں وہ ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ مولانا فضل الرحمان ہمیں اپوزیشن میں قبول ہی نہیں ہے. وہ اگر اقتدار والے ان کو نہیں لے رہے ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے نا اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے کہیں باہر ہی بنائے. وہ ہمارے ساتھ کیا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا؟ ساری عمر اس نے حکومتوں کے مزے لوٹے ہیں، ساری عمر جو ہیں اس نے عوام کو دین کے نام پہ دھوکہ دے کے ایوان تک رسائی لی ہے، اور جب بھی ایوان میں گیا ہے تو اس نے اپنا جو ووٹ ہے جو اسلام کے نام پہ لیتا آیا ہے وہ ہمیشہ کبھی بے نظیر بھٹو مرحومہ کو، کبھی آصف زرداری کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی مریم نواز کو، کبھی مشرف کو جو ہے ایزی لوٹ کر دیتا ہے. تو لہذا یہ ایزی لوٹ اپوزیشن میں ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی صدیق جان نے ایک ٹویٹ لکھی ہے، میں وہ دیکھ رہا تھا. صدیق جان کہتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب اپوزیشن لیڈر سیر افضل ہوگا اور اسی اپوزیشن بینچوں میں مولانا صاحب بیٹھے ہوں گے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ مجھے رول دیکھنے پڑیں گے کہ مولانا صاحب کے لیے ہم ان کی بھی مرضی ہوگی کہ ہم ان کو درمیان میں کرسیاں رکھوا دیں، کبھی ادھر آئیں کبھی ادھر جائیں، جو ان کی عادت ہے. خدا ملا نبی صالح وسلم. سر آج میں کیا درمیان تو بہت خطرناک ہوتا ہے سر. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں بیٹھے ہیں آپ. میں ڈیرہ آیا تھا علی امین خان کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے آیا تھا. ڈیرہ وہ شہر ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی. یہاں میں 3 دفعہ جج رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں مجھے اس شہر سے بہت لگاؤ ہے. میں پرانے اپنے یہاں پہ لسی کی دکان پہ گیا جہاں میں لسی پیا کرتا تھا، سر وہ جلیبی یاد ہے. اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے نا یہ میرا بہت فیوریٹ شہر ہے. یہاں کے لوگ مجھے بڑے عزیز ہے، خصوصاً سرائی کی اسپیکنگ. وہ بڑے ڈوسائل لوگ ہیں. بڑے ہمارے پٹھانوں کے آنے سے تھوڑی سی وائلنس بڑھ گئی ہے، لیکن ڈیرہ کی اپنی ایک شناخت ہے. اور پیغام میرا یہ ہے پنجاب کے لیے ضرور. پنجاب نے کمال کر دیا، باوجود اس کے کہ پنجاب میں کمپین نہ کرنی دی گئی. انہوں نے ایسا انتقام لیا ہے اور خان کے ساتھ ایسی حب کا اظہار کیا ہے کہ سارے وہ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور پنجاب نے کیا کر دکھایا. نیک تمناؤں کے ساتھ ایک امید سحر ہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اور خان کے لیے بڑے اچھے ایام آ رہے ہیں.